ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العلي العظيم وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواہ مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، معزز علماء اور صدر مجلس، پیارے بچوں، تحفظ ختم نبوت کے نام سے آج للہ پورہ کے اس مسجد میں یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ نام سے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، جلسے کے عنوان سے، کہ اس جلسے میں کس نوعیت کی باتیں آنی ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ مسلمانوں کا ایک نہایت اہم اور متفق علیہ مسئلہ ہے۔ ہم لوگ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نماز میں تذکرہ ہے، اذان میں تذکرہ ہے، ہم ان کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہ اعلان کیا ہے، اور جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک سے یہ بتلایا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہ بنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی ضمنی نبی کا، تبعی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تب بھی یہ سارے دعوے بوکس اور بیکار ہیں۔ نبوت کی تمام قسمیں، نبوت کی تمام نوعیں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گئی۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو
ابھی بعد میں آنے والے ہیں، تو پھر یہ کیسے کہنا صحیح ہو گیا کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ تو اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں، کبھی اللہ نے بھی نہیں کہا کہ عیسیٰ خاتم النبیین ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی آ چکے ہیں، بعد میں وہ کوئی نئے نبی بن کر نہیں آنے والے ہیں، بلکہ آئیں گے بھی تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، آپ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے آئیں گے، اور آپ ہی کے دین کی اتباع کریں گے۔ تو اس سے مسئلہ ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ ختم نبوت میں سے یہ بات بھی ہے کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تعلیمات ایسی ہیں کہ جن کا اگر انکار کر دیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے، کہیں ایمان کا ٹوٹنا لازم آتا ہے، کہیں ہدایت کا چلا جانا لازم آتا ہے۔ اس لیے اس جیسے جلسوں کو قائم کر کے علماء کرام ان مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ یہ مسائل اعمال سے تعلق کم رکھتے ہیں اور عقائد سے تعلق زیادہ رکھتے ہیں۔ ابھی ہمارے عزیز دوست جناب مولانا عمار یاسر صاحب نے آخر میں یہ بات کہی تھی کہ کسی کے اعمال کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کیا کرے کہ فلاں دیندار ہے، اور بہت صحیح بات کہنے والا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید نے بھی یہی ترتیب بتلائی ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو آئے گا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان اور اس کے بعد اعمال صالحات۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایک صاحب کسی کی بڑی تعریف کر رہے تھے، کہنے لگے کہ فلاں آدمی بہت دیندار ہے، اس کے دین کی تعریف کرنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ بہت دیندار ہے؟ اس شخص نے کہا بہت نمازی ہے، ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، تلاوتوں کا پابند ہے، صوم و صلاۃ نوافل کا بہت پابند ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ سمجھا کہ وہ بہت دیندار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ نہیں، دینداری کا پتہ ان چیزوں سے نہیں چلے گا، دینداری کا پتہ اس بات سے چلے گا تم نے اس کے ساتھ رشتہ داری کی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تم نے اس کے ساتھ تجارت کیا ہے، معاملات کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان تین چیزوں میں سے جب تم کچھ کرو گے اور اس کے نتیجے میں اس کے جو اعمال اور اخلاق سامنے آئیں گے تو اس سے یہ پرکھا جائے گا کہ فلاں دیندار ہے یا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعمال ظاہری پر دیندار ہونے کا مدار نہیں رہتا، اعمال باطنی پر دیندار ہونے کا مدار رہتا ہے، اور اعمال باطنی دو ہیں، ایمان اور تقوی۔ سردست سے ہم لوگ جس اجلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تحفظ ختم نبوت اور اصلاح معاشرہ، تو اصلاح معاشرے کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایمان اور عقائد کی اصلاح بھی، تقوی کی اصلاح بھی، اور اعمال ظاہری کی اصلاح بھی۔ یہ دونوں اصلاح معاشرہ ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اصلاح کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔
اور ہمیشہ آتی رہے گی۔ لہذا اس طرح کے اجلاس بار بار ہمیشہ اور لگاتار ہونے چاہیے۔ ایک دو بار اجلاس کر لینا یہ ہرگز کافی نہیں ہوگا۔ آج کل جو فتنے کا مسئلہ چل رہا ہے، جیسا کہ ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا عمار یاسر صاحب نے بتلایا، فتنہ شکیلیت بہت اہم ترین موضوع کو اٹھایا ہے۔ فتنے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں۔ علماء ربانیین، علماء حق ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے غیر مقلدیت، ترک تقلید کا فتنہ اٹھا تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس سے پہلے قادیانیت کا فتنہ اٹھا تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا فاطمیت کا فتنہ اٹھا تھا، پرویزیت کا فتنہ اٹھا تھا، چکڑالویت کا فتنہ اٹھا تھا، اور ایک فتنہ اٹھا تھا جس کو اہل قرآن کہا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نئے نئے فتنے اٹھتے جاتے ہیں اور علماء حقانیین ان فتنوں کا جواب دیتے ہیں اور قرآن و احادیث میں غوطہ زن ہو کر امت مسلمہ کے سامنے صحیح صورتحال، صحیح عقائد و مسائل کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو۔ گمراہ ہونے کا انجام کیا ہوگا؟ ہدایت ہاتھ سے چلی جائے گی، ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا۔ بعض مرتبہ آدمی جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا چھوڑ دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بعض مرتبہ آدمی قرآن و احادیث کے اندر اپنی رائے اور عقل کا استعمال کرے گا اور سبیل ہدایت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے۔ فتنہ شکیلیت کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھیں۔ عموماً زیادہ تر آج کل ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ فلاں صاحب کا لڑکا وہ شکیلی ہو گیا، فلاں صاحب کا بیٹا شکیلی ہو گیا۔ ملاقات کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ بھائی ہم لوگوں نے قرآن کی تفسیر کرنے کا ایک جگہ پر انتظام کر رکھا ہے، تو آپ بھی آ جایا کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی قیمتی باتیں بیان کی ہیں کہ آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ اب ہمارا نوجوان قرآن مجید کی خواہش میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، دین کی طلب میں قرآن مجید کی تفسیر سننے کے لیے اس جگہ پر جاتا ہے جہاں ان لوگوں نے پروگرام چلا رکھا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سماعت کریے گا، میں بات شروع کر چکا ہوں۔ جب وہ تفسیر سننے جاتا ہے تو چند لڑکے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول کے، کالج کے، اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان، جو نمازی ہیں، جو تلاوت کے پابند بھی ہیں، اور جو داڑھی کرتے ٹوپی کے اندر ظاہری اعتبار سے بھی شریعت کے پابند ہیں، متشرع ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دیندار لوگ نہیں ہیں۔ وہاں تفسیر ہو رہی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ تفسیر میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ سائنس کی عجیب عجیب ایجادات۔ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر آج کی سائنس کو ان پر منطبق کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے آسمان کے جو راستوں والا ہے۔ اب اس راستے کے اوپر ایک پوری بحث چھیڑی جاتی ہے کہ دیکھو سائنس کیا کیا بتلاتی ہے، اور آدمی کو حیرت زدہ کر دیا جاتا ہے۔ سورج کی چال، زمین کی چال، چاند کی چال، ہواؤں کی چال، وقت کی رفتار، وقت کا گھٹنا اور بڑھنا، دن کا لمبا اور چھوٹا ہونا، ان کے پیچھے سائنٹیفکلی
کیا ریزن ہے؟ ان کو بیان کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہم لوگ کر رہے ہیں یہ صرف ہم لوگ کر سکتے ہیں جو اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی بتلایا جائے گا کہ دیکھو عالم علماء بھی قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ سائنس نہیں جانتے۔ موجودہ زمانے کے اندر جو چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں اور تکنیک جتنی آگے جا چکی ہیں، مدارس کے اندر، مساجد کے اندر رہنے والے لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے قرآن مجید کی وہ جو تفسیر کریں گے تو پرانے زمانے کے اعتبار سے کریں گے جو آج کے وقت کے ساتھ میچ کر ہی نہیں سکتی، لہذا بہت سی باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ بار بار ذہن کو واش کر کے، مائنڈ واش کر کے یہ بات ذہن کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے دماغ کے اندر بٹھا دی جاتی ہے کہ علماء جو بیان کرتے ہیں وہ سب فرسودہ باتیں ہیں، پرانی یادگار۔ ہم جو بیان کر رہے ہیں ان تک صرف ہم ہی لوگ پہنچ سکتے ہیں، اسکولوں اور کالج کی تعلیم کے ذریعے سے ہم لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ بار بار یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، آپ اپنی عقل سے سوچو، دماغ لگاؤ، دماغ لگاؤ۔ آج جو نئی نئی ایجادات ہیں، یہ سیٹلائٹس جو آسمان میں اڑ رہی ہیں، اس نے پوری دنیا کو کور کر رکھا ہے، پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے، پوری دنیا پر وہ غالب ہے۔ یہ جہاز جو 6 گھنٹے کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں، سمندر میں چلنے والے جہاز اور دنیا کے بہت سے حادثات اور واقعات، مختصر میں عرض کروں، ان چیزوں کو بیان کر کے دماغ کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ واقعی قرآن مجید کی جتنی موجودہ وقت کے مطابق یہ بندہ تفسیر کر رہا ہے، عالم علماء موجودہ وقت کے اتنے مطابق تفسیر نہیں کر سکتے۔ وہ تو صرف قال اللہ و قال الرسول اور اس کا ترجمہ اور پرانے علماء کرام کی تشریحات اور بیان کریں گے۔ جب تبدل ہو گیا معلوم نہیں ہے، عقل سے سوچواتے ہیں۔ نمبر 1 حواس خمسہ، نمبر 2 عقل، اور نمبر 3 میں ابھی نہیں بتلاؤں گا، آپ ذرا انتظار کریں، پہلے ان 2 کی تشریح ہو جائے۔ نمبر 1 حواس خمسہ، ان سے ہم کسی بھی چیز کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ حواس خمسہ کیا ترجمہ ہوا؟ بہت سے لوگ جو عربی جانتے ہیں وہ ترجمہ بھی کر لیں گے۔ خمسہ مانے 5، حواس خمسہ 5 حواس جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے بدن میں دیے ہیں۔ نمبر 1 آنکھ، نمبر 2 کان، نمبر 3 ناک، نمبر 4 منہ، اور نمبر 5 پورا بدن۔ یہ 5 آلات ہیں جس سے ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں اور معلومات کو حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی آنکھ سے ہم آپ کو دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ بوڑھے ہیں یا جوان، موٹے ہیں یا پتلے، کالے ہیں یا گورے، مرد ہیں یا عورت، کس شکل کے ہیں، کس کلر کے ہیں، کس وزن کے ہیں، بہت سی چیزیں اپنی آنکھ سے ہم معلوم کر رہے ہیں۔ تو یہ آنکھ کے ذریعے ہمیں معلومات حاصل ہو رہی ہے۔ آنکھ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور کان کے ذریعے ہم معلومات ہی حاصل کرتے ہیں۔ میں جو بول رہا ہوں آپ اس کو سن رہے ہیں، لیکن یہ سننا آنکھوں سے نہیں ہو سکتا، یہ سننا ناکوں سے نہیں ہو سکتا، یہ منہ سے بھی نہیں ہو سکتا، آپ کے بدن میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہ سننا
کان کے ذریعے اللہ نے طے کر دیا ہے۔ لہذا یہ کام حصول علم کا ذریعہ ہے۔ ناک، اگر کسی نے کوئی عطر لگایا ہے، کسی طرح کی مہک ہے، کوئی چیز زہریلی ہے یا بہتر ہے، اس کو سونگھ کر پتہ لگایا جاتا ہے۔ ناک بھی ذریعہ علم ہے، آلہ علم ہے۔ اسی طرح منہ چکھ کر اور زبان سے بول کر معلومات لی اور دی جاتی ہے۔ اور نمبر 5 پر پورا بدن یہ محسوس کرتا ہے۔ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں مگر مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ نرم ہیں یا ٹائٹ، آپ گرم ہیں یا ٹھنڈے۔ یہ کب معلوم ہوگا؟ جب تک اپنے ہاتھ کو نہیں لگائیں گے۔ یہ 5 باتیں سمجھ میں آ گئی؟ اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، اور یہ حصول علم کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے۔ اسی سے ہم تمام محسوسات اور تمام مشاہدات کا علم حاصل کرتے ہیں، تجربات کے ذریعے، مشاہدات کے ذریعے۔ مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اس سے بحث ہے کہ ہم انہی سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جن حادثے کا جو کام ہے اس کا بس وہی کام ہے، کبھی ایک دوسرے میں انٹرفیئر نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کان دیکھنے کا کام کرنے لگے اور آنکھ سننے کا کام کرنے لگے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ سب کے کام طے شدہ ہیں۔ نمبر 2 پر میں نے بتلایا تھا عقل۔ عقل کی رسائی حواس خمسہ سے زیادہ ہے۔ جو باتیں حواس خمسہ سے معلوم نہیں ہو سکتی وہ عقل سے بھی معلوم کی جا سکتی ہیں، وہ عقل سے معلوم کی جا سکتی ہیں اور کی جاتی ہیں۔ مثلا ہم حساب لگاتے ہیں، 2 دونی 4، 4 چوک 16، 16 گنا 32، یہ عقل کا کام ہے۔ نتیجوں کو نکالنا یہ عقل کا کام ہے۔ بہت سی چیزیں اپنے عقل کے ذریعے ہم طے کرتے ہیں۔ یہ پنکھے کی اونچائی کتنی ہوگی، نیچائی کتنی ہوگی، پنکھا کون سا لگے گا، لائٹ کون سی لگنی چاہیے۔ اپنی ضروریات کا علم ہمیں عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ عقل کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی ضروریات کو جانتے ہیں، جس پر ہماری زندگی اور ہماری بقا کا دار و مدار ہے۔ یہ 2 اسباب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیے ہیں، جن سے ہر دن ہر وقت ہم کام لیتے ہیں۔ تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی اور اس سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں وہ ہے وحی، وحی الہی، جس کو قرآن مجید کہتے ہیں اور احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ وحی الہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اگر وہ مطلوع ہے یعنی اس کی تلاوت کا حکم ہے اور نماز میں بھی اس کی تلاوت کا حکم ہے تو اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں اور اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ اور اگر اس کی تلاوت کا حکم نہیں ہے، نماز میں بھی اس کی تلاوت سے نماز نہیں ہوگی لیکن وہ وحی ہے، تو اس کو احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں وحی ہیں۔ یہ جو وحی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو حصول علم کا ایک تیسرا ذریعہ دیا ہے۔ جہاں پر عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے، وہاں عقل پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنا پیغام، اپنی بات انسانوں تک بھیج دی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے، واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان سے پہلے دیگر انبیاء پر۔ یہ جو وحی ہے یہ اعلی علم ہے۔ یہ 3 باتیں آپ بالکل توجہ کے ساتھ یاد رکھیے، انشاءاللہ آگے کا بیان اسی کے مطابق اور اسی پر متفرع ہوگا، اور تب انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی کہ میں یہ باتیں اسباب علم کو کیوں بیان کر رہا ہوں۔ وحی کا تعلق عقل سے نہیں ہے۔ جو چیزیں عقل سے ماورا ہیں، جو چیزیں عقل کی طاقت سے باہر ہیں، وہ وحی کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ میں نے یہ بتلایا تھا کہ ہر ایک کے اپنے کام ہیں،
تو عقل کا بھی اپنا کام ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتی۔ جیسے آنکھ، ناک، کان اپنے اپنے کام کرتے ہیں، عقل بھی صرف اپنا کام کر سکتی ہے، اس سے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتی ہے، کتنا بڑا عقل مند کیوں نہ پیدا ہو جائے۔ جن چیزوں کا تعلق دیکھنے سے ہے، آنکھ اس میں کام کرے گی، لیکن جن چیزوں کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہے اس میں عقل کام نہیں کرے گی۔ اسی طرح جن چیزوں کا تعلق عقل سے نہیں ہے اس میں عقل کام نہیں کرے گی۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بہت سی باتیں ایسی بیان فرمائی ہیں جن کا تعلق ہمارے حواس خمسہ سے ہے، اور بہت سی باتیں ایسے بیان فرمائی ہیں جن کا تعلق ہماری عقل سے ہے، لہذا اپنی عقل سے ہم ان کو حل کرتے ہیں اور نتیجے پہ نتیجہ نکالتے ہیں، اجتہاد پہ اجتہاد کرتے ہیں، اور رہتی دنیا تک اجتہاد کیا جاتا رہے گا اور مسائل حل کیے جاتے رہیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مسائل وہ بھی تو بیان کیے ہیں جن کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اور عقل کبھی بھی اس میں کام نہیں کرے گی۔ مثلا آپ سورہ انا انزلنا پڑھیں اور غور کریں کہ کیا عقل اس میں کام کر سکتی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے یہ بات نہ بتلاتے تو کیا عقل کی رسائی یہاں تک ہوتی کہ وہ کسی ذریعے سے نتیجہ نکال لیتی کہ کوئی لیلۃ القدر بھی ہے اور لیلۃ القدر میں کبھی کچھ نازل بھی ہوا تھا؟ ظاہر سی بات ہے آپ بھی یہی کہیں گے کہ نہیں، عقل کی رسائی یہاں تک نہیں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ راتیں 365 راتیں ہیں، ان راتوں میں سب سے بہتر کون سی رات ہے؟ عقل کی رسائی یہاں تک ہے؟ عقل اس کا نتیجہ نہیں نکال سکتی، عقل اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اور سنیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جس کا تعلق ادنا درجے میں بھی عقل کے ساتھ ہو۔ اور مثال لیں، سورہ والنجم پڑھیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی۔ پڑھتے چلے جائیں اور غور کریں، ترجمہ دیکھیں تو آپ یہ پائیں گے کہ ان میں ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جن کا تعلق عقل کے ساتھ ہو۔ ان چیزوں کو سمجھنے میں، ان چیزوں کو مان لینے میں، ان چیزوں کی شکل، ان چیزوں کی کیفیت، ان چیزوں کی نوعیت کو جاننے میں ہم سراسر وحی الہی کے محتاج ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی جو تشریح کر دیں، جو بیان کر دیں، ہم پورے کے پورے ان کے بیان پر ڈیپینڈ ہیں۔ عقل کا گھوڑا اس میں ہرگز نہیں دوڑایا جا سکتا۔ اب بات یہ مکمل ہو گئی کہ اسباب علم 3 ہیں: حواس، عقل اور وحی الہی۔ وحی الہی وہ چیز بھی ہے، آپ نے سنا، وحی الہی وہ چیز ہے جس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ہر مسئلے کے اندر جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے عقل سے سوچو، اپنے دماغ سے سوچو، سائنٹیفکلی آپ کو سمجھائیں گے، سائیکولوجیکلی آپ کو سمجھائیں گے، لاجکلی آپ کو سمجھائیں گے، فلسفے کے اعتبار سے آپ کو سمجھائیں گے، آؤ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، آؤ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، جگہ جگہ یہ کہنا ہی غلط ہے۔ اور آج مسئلہ شکیلیت میں پانی جہاں سے مر رہا ہے، نوجوان جہاں سے گمراہ ہو رہے ہیں،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے پانی مر رہا ہے۔ عقل پرستوں نے، مادیت پرستوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر چیز عقل کے مطابق ہونی چاہیے، لہذا بہت سے لوگ آج بھی قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کے چکر میں پڑے ہیں عقل کے مطابق۔ وہ چاہتے ہیں کہ سائنس سے قرآن کو ثابت کر دیں، قرآن مجید نے جو باتیں کہی ہیں اس کو سائنس سے ثابت کر دیں۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم نے لوہا کو آسمان سے اتارا ہے، سائنسدانوں کو حیرت ہوئی کہ تمام چیزیں تو دنیا میں پیدا ہوتی ہیں، سونا، چاندی، تمام معدنیات، گیسیں اور تمام قسم کے نباتات و جمادات، حیوانات، یہ اس دنیا کی پیداوار ہیں، مگر قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا ہے؟ کیا یہ دنیا کی چیز نہیں ہے؟ تو ان کو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ دنیا کی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، دنیا کے کلائمیٹس کے اندر اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ وہ لوہے جیسی شدید اور سخت ترین چیز کو پیدا کر سکے۔ اللہ نے فرمایا فیہ بأس شدید، ہم نے اس کو زمین سے پیدا نہیں کیا، ہم نے اس کو آسمان سے اتارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بأس شدید ہے، زمین کے اندر اتنی چھمتا نہیں ہے جو اس جیسے میٹیریل کو پیدا کر سکے۔ اب سائنسدان کیا کرتے ہیں، مادیت اور اقلیت کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر سورت کا نمبر نکالتے ہیں اور آئرن کا نمبر نکالتے ہیں اور تحقیقات کرتے ہیں اور قرآن کی حقیقت کو سائنس سے ثابت کرنے کی، حالانکہ یہ کام تحصیل حاصل ہے، لا حاصل ہے، بے مطلب۔ قرآن مجید کو سائنس سے ثابت نہیں کیا جائے گا، ہاں قرآن مجید سے زیادہ لیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید سائنس کو بتلانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، قرآن مجید انسانیت کو بتلانے کے لیے، اعمال صالحات کو بتلانے کے لیے، کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، کس چیز میں نجات ہے، کس چیز میں ناکامی ہے، کس چیز سے امن پھیلے گا، کس چیز سے فساد پھیلے گا۔ قرآن مجید تو ان باتوں کو بتلانے کے لیے، وہ سائنس کی ضرورتوں کو بتلانے کے لیے نہیں ہے۔ تو عقل پرست لوگ جگہ جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ ہم دلیل سے یہ ثابت کر دیں گے، منطق اور فلسفے سے یہ ثابت کر دیں گے۔ محترم بھائی اور دوستوں، در حقیقت پانی یہیں سے مر رہا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ مسائل میں اور خصوصاً عقائد میں، اخلاق میں اور کچھ اعمال کے اندر ہم سبھی لوگ سراسر وحی الہی کے محتاج ہیں۔ اس میں وحی جو بیان کرے گی اور صاحب شریعت جو کچھ بیان کریں گے، پورا اس پر ڈیپینڈ رہنا ضروری ہے، یہ لازم ہے۔ اگر ہم نے اس میں تعویل کیا تو یہ ہماری تعویل فاسد ہوگی اور ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ علامات قیامت میں بہت سی چیزیں مولانا عمار یاسر صاحب نے بیان کی، علامات صغریٰ میں، ان میں بعض چیزیں یہ بھی ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ آپ مجھے بتلائیں علم اٹھا لیا جائے گا، یہ جملہ آپ کے سامنے آ گیا۔ دو طرح کے علوم ہمارے سامنے ہیں، علوم دین اور علوم دنیا۔ کون سا علم اٹھایا جا رہا ہے اور کون سا علم دن بہ دن ترقی کرتا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اتنا اشارہ کر دینا بھی کافی ہے کہ یہاں پر علم سے کون سا علم مراد ہے۔ آگے علامات قیامت میں نبی پاک بھی فرمایا کہ جہالت کی ہو رہی ہے، تو اشارہ کر دینا کافی ہے، مگر ایک
شاید یہ بات بھی آتی ہو، لہذا وہ محبت کے تقاضے میں، وہ قربت کے تقاضے میں، وہ قربت کی طلب میں وہ اپنی خواہشات کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو دین کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اس کو اللہ اور رسول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ اپنی خواہشات، اپنے خیالات، اپنے معتقدات کو دین کا جامع پہنا دیتے ہیں۔ محترم بھائی اور دوستوں، بالکل یہی حال ہے ان لوگوں کا جو اپنے جدید خیالات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات پر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے خطبے کے اندر جو آیت پڑھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے تعلق ہے، تو میری اتباع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر تمہیں محبت کا دعویٰ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرو، ان کے مطابق عقیدہ بناؤ، ان کے مطابق فیصلے کرو، تو کیا ہوگا؟ تمہاری محبت کا دعویٰ مان لیا جائے گا، اور جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بہت رحم بخشش کرنے والا ہے۔ آگے اللہ نے پھر فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ سنو، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، اب اللہ بذات خود ڈائریکٹلی فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے یہ بات نہیں مانی، اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کیا، ان کے مطابق نہیں سوچا، اپنے عقائد، اخلاق اور اعمال کو ان کے مطابق نہیں بنایا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ایمان ختم ہو جائے گا، مرتد ہو جاؤ گے، کفر میں پڑ جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالی کفار سے محبت نہیں کرتا۔ یا محبت کی بات چل رہی تھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی پیروی کرو، ان کی فرمانبرداری کرو۔ عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا جائے گا۔ جن لوگوں نے عقل کا گھوڑا دوڑایا وہ بدعتی ہو گئے، وہ ضلالت میں چلے گئے، وہ گمراہی میں چلے گئے۔ آپ سب لوگ اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں۔ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی صورتحال تھی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا فرام کی چوٹی کے نیچے، اور ان سے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رسول بنا دیا ہے، مجھے نبی بنا دیا ہے، تم لوگ میری بات کو مانو گے؟ کچھ لوگوں نے بات کو مانا، مگر کچھ لوگوں نے یہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے گھر کے تم لڑکے ہو، ہمارے خاندان کے ہو، ہمارے سامنے پیدا ہوئے اور تم نبی بنا دیے جاؤ گے؟ تم ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، نبی بنا دیے جاؤ گے؟ عقل میں آنے والی بات ہے۔ عقل کی بنیاد پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا۔ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ عقل کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرانے والے لوگ وہاں موجود تھے، اور وہ لوگ بھی موجود تھے جو اپنے عقل کو ٹھکرا کر جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ویسے ہی مان لیتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ آپ یاد کریے
معراج کے واقعے کو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس اور لوگوں سے کہا کہ مجھے معراج ہوئی ہے، ساتوں آسمان کی سیر کرایا ہوں، جنت و جہنم کی سیر کرایا ہوں، تو لوگ مذاق اڑانے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ادنا سے وقت کے اندر ساتوں آسمان کی سیر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ بیکار کی باتیں کرتے ہیں، ہم کہہ رہے تھے کہ اس آدمی کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ ابو جہل نے ٹھکرا دیا۔ مگر یہی باتیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، لوگ ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے معلوم ہے آج آپ کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ساتوں آسمان پر ہو کر آئے ہیں، جنت و جہنم کی سیر کر کے آئے ہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے ہو کر آئے ہیں۔ کہا اچھا یہ محمد کہہ رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں، تو پھر میں اس کو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس طرح میں اسے مان رہا ہوں۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرق معلوم تھا کہ یہ وحی ہے، یہ اللہ کی طرف سے وہ علوم ہے جن کا تعلق عقل کے ساتھ بالکل نہیں ہے، اس میں عقل کو لگانا فضول ہے، لہذا انہوں نے بلا اس کو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی بابا العقل ہوں گی، اولاد ہے، اور جو لوگ عقل کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرنے والے ہیں وہ ابو لہب اور ابو جہل کی اولاد ہے۔ اس بات میں فرق کرنا ضروری ہے۔ میں نے ایک روایت بھی پڑھی، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان بین ید الساعہ کذابین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے بہت سے جھوٹے ہوں گے، فاحذروہم، تو ان سے ڈرنا، ان سے بچنا۔ یہ روایت مسلم شریف کے اندر ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس روایت کے الفاظ بھی غالب گمانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ قیامت سے پہلے بہت سے جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ کون سے جھوٹ بولنے والے ہیں؟ جھوٹ بولنے والوں کی بہت سے قسمیں ہیں۔ وہ جھوٹ بولنے والے جنہوں نے احادیث مبارکہ کے اندر جھوٹ بولا ان کو وضاع کہا جاتا ہے، کذاب کہا جاتا ہے، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وہ جھوٹ بولنے والے جنہوں نے اپنی خواہشات، اپنے باطل خیالات کو دین کا نام دے کر اس کو دین کہہ دیا اور لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا، ان کو خوارج، روافض، اہل بدعت اور اہل ضلالت کہتے ہیں۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اپنے خیالات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بتلا دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بتلا دینا، یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے ہی متنبہ فرمایا تھا کہ سنو قیامت سے پہلے بہت سے جھوٹ بولنے والے لوگ آئیں گے تو ان سے ہوشیار رہنا، ان سے بچنا۔ ان سے وہی آدمی بچ سکتا ہے جن کا تعلق علم صحیح کے ساتھ ہو، علماء صحیح کے ساتھ ہو۔ اپنے بل پر، اپنے دم پر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی امتی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو اب یہ جو دجال کا مسئلہ ہے، جو حضرت مہدی کا مسئلہ ہے، جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا مسئلہ ہے، اس میں یہ لوگ جو قرآن مجید کی تفسیریں کر رہے ہیں عقل کے مطابق بہت سی چیزوں کو ثابت کر رہے ہیں، اس میں بیان لمبا ہے۔ میں صرف اصولی بات آپ کے سامنے رکھ کر جانا چاہتا ہوں، ایسی بات جو اگر آپ یاد رکھیں
تو انشاءاللہ فروعی بات اپنے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ آپ اسباب علم کو بانٹ دیں، حواس کا کام حواس کو دے دیں، عقل کا کام عقل کو دے دیں، اور وحی کا کام وحی کو دے دیں، انشاءاللہ آپ کو دھوکہ نہیں لگے گا، آپ کے جوانوں کو دھوکہ نہیں لگے گا۔ یہ عقل کے ذریعے مسائل ثابت ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے جو نام بتلایا، ان کا جو نسب بتلایا، ان کی جو جائے پیدائش بتلائی، ان کی جو جائے ہجرت بتلائی، جائے بیعت بتلائی، جائے جہاد بتلایا، یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کا ادنا درجے کا تعلق بھی عقل کے ساتھ نہیں ہے۔ عقل کبھی نہیں فیصلہ کر سکتی، عقل تو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ کوئی مہدی بھی ہونے والا ہے۔ اگر اتنا بتلا بھی دیا جاتا کہ ایک مہدی ہوگا تو عقل کبھی نہیں بتلا سکتی تھی کہ اس کا نام کیا ہوگا۔ یہ نبی کے بیان پر ڈیپینڈ ہے۔ اس کے والد کا نام کیا ہوگا، اس کی جتنی تفصیلات مولانا نے بیان کی، ان میں سے کسی کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا مہدی کون ہے، اس میں کسی شک اور تردد کی ہماری شریعت نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا احمق ہے، وہ نہایت درجے کا بے دماغ انسان ہے، عقل سے بالکل پیدل اور خالی ہے۔ شریعت نے ہدایت کو بالکل پیٹرن کیا ہے، بہت مضبوط بنایا ہے۔ آدمی آسانی کے ساتھ نہیں بہہ سکتا۔ آسانی کے ساتھ کون بہکے گا؟ میں پھر دوبارہ دہراؤں گا، مولانا نے یہ بات کہی تھی، مولانا عبدالقادر صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ علماء کے ساتھ اگر تعلق ہوگا، علماء کے ساتھ آپ اپنے مسائل کو شیئر کریں گے، اپنی باتوں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی، ورنہ حفاظت کا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس علم کی بات کی جا رہی ہے وہ علم دین ہے، اور علم دین عالم دین کے پاس مل سکتا ہے، علم دین عالم دنیا کے پاس نہیں مل سکتا۔ یہ کیا مذاق بازی والی بات ہے؟ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کون ہیں؟ وہ پیدا ہوں گے یا نازل ہوں گے؟ جس وقت نازل ہوں گے، کس شہر میں نازل ہوں گے، کس مقام پر نازل ہوں گے، وقت کون سا ہوگا، کون کن لوگوں کے سامنے نازل ہوں گے، ان کا کام کیا ہوگا، ان کا ہدف کیا ہوگا، کتنے دنوں تک دنیا میں رہیں گے، کیا کیا کام کریں گے، ان میں سے ایک بھی چیز کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے۔ صرف اور صرف وحی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ عیسیٰ سے مراد عیسیٰ بن مریم، نبی بنو اسرائیل، جو بیت اللحم فلسطین میں پیدا ہوئے تھے، مریم کے بیٹے، جن کو یہودیوں نے گرفتار کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجسم زندہ آسمان میں اٹھا لیا، اور جس طرح اٹھایا اسی طرح دوبارہ وہ نازل کیے جائیں گے، 7 سال دنیا میں رہیں گے، اور کہولت میں وہ گفتگو کریں گے۔ کہولت کی عمر 40 سال کی ہوا کرتی ہے، 40 کے آس پاس کی عمر یہ کہولت کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں کہ وہ گفتگو کریں گے بچپن میں اور کہولت میں، مہد میں اور کہل میں۔ میں یہ پوچھتا ہوں آپ حضرات سے، غور کریں، کہل میں کون بات نہیں کرتا؟ میری عمر 40 کے آس پاس ہے، آپ حضرات کی عمر بھی 40 کے آس پاس ہے، آپ بات کرتے ہیں، یہ کون سی عجیب بات ہو گئی؟ کون سی یہ خرق عادت بات ہو گئی کہ اللہ کو ضرورت پڑ گئی قرآن میں بیان کرنے کی کہ وہ بات گفتگو کریں گے 40 سال کی عمر ہونے کے آس پاس میں؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ 40 سال کی عمر کے آس پاس میں جو بات کریں گے وہ کوئی خرق عادت حادثے کے بعد ہوگا، ورنہ میں کہتا ہوں کون بندہ ہے جو 40 سال میں خاموش ہو جاتا ہے؟ اگر اس کو ایسے مانا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا،
نعوذ باللہ وہ قتل کر دیے گئے. یہ قرآن کی تکذیب ہے حالانکہ. لیکن جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان سے ذرا جا کر پوچھئے کہ کہولت میں انہوں نے بات کی تھی یا نہیں. وہ کہیں گے انہوں نے کہولت میں بات کی تھی. تو پوچھئے کہ پھر اس میں حیرت والی بات کیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ وہ جو کہولت میں بات کریں گے وہ بہت حیرت انگیز واقعہ ہوگا. اور حیرت انگیز یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا زندہ اور ان کو دوبارہ نازل کریں گے. اب اس کے بعد جب وہ بات کریں گے تو یہ ہے بہت حیرت والی بات, بہت حیرت والا حادثہ اور واقعہ. تو یہ عیسیٰ کون ہوں گے؟ دمشق میں آئیں گے. جس وقت آئیں گے وہ فجر کا وقت ہوگا اور حضرت مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے, تکبیر ہو چکی ہوگی. یہ ساری باتیں کیا عقل کے ذریعے حل کی جا سکتی ہیں؟ اس میں آدمی بالکل کوڑا ہے. نہ عقل کام کرے نہ حواس کام کرے. اللہ کے پیغام کا انتظار کرنا پڑے گا. اور اللہ نے جو پیغام بھیجا, رسول نے جو پیغام سنایا, اسی پر پوری امت کو ڈیپینڈ ہونا پڑے گا. دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے میرے بھائی, دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. شاید میں اس انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. تیسرا, دجال کون ہے؟ اس کا نام اور لقب کیا ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ اس کا حلیہ کیا ہے؟ اس کا جائے خروج کیا ہے؟ اس کا منتہا اور مقتل کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ اس پورے مسئلے کا بھی پورا تعلق واحد کے ساتھ ہے, عقل کا کوئی تعلق نہیں ہے. دجال کے بارے میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ وہ موٹا, پستہ قد, گھنگرالے بالوں والا, لنگڑے پیروں والا, کامی آنکھوں والا, بنو نوع انسان میں سے ایک آدمی ہوگا. کیا ہوگا؟ رجل. کون رجل؟ من بنی نوع آدم, آدم کی اولاد میں سے ہوگا. اور اس کا حلیہ ذرا بتلایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ناٹا ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ موٹا ہوگا, اس کے بال گول گول گھومے ہوئے ہوں گے, گنگرالے, دونوں آنکھ کا کانا ہوگا. داہنی آنکھ تو ہوگی ہی نہیں, یہ بالکل جیسے یہ پورا چپایا ہوا ہوگا, چکنا ہوگا, یہاں پر آنکھ ہی نہیں ہوگی. بس آنکھ جیسا ایک نشان سا ہوگا چمڑے کا. اور دوسری بائیں آنکھ یہ ابری ہوئی, جیسے انگور کسی پلیٹ میں رکھ دیا جائے ایسے ابری ہوئی ہوگی, وہ بھی کانی ہوگی, ایبلی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفات اس کی بیان کی ہیں. اب عقل کے ذریعے یہ کہنا کہ آج جو سپر پاور طاقتیں ہیں, امریکہ اور فرانس, یہ دجال ہے. اور فائٹر جیٹ, یہ اس کی وہ سواری ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 40 ہاتھ والا ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سواری کرے گا. اور اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے ایک انگور اس طرح کی آنکھ ہوگی. تو یہ کہنا کہ وہ سیٹلائٹ ہے, وہ کھلے میدان میں ایک انگور کے طریقے سے پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے. سائنٹیفکلی, سائیکولوجیکلی, منطقی اعتبار سے, عقل اور فلسفے کے اعتبار سے ان چیزوں کو فٹ کر کے ان کی یہ تشریح اور تعبیر کرنا اور اللہ اور رسول کی مراد بتلانا, یہ سراسر باطل اور خام خیالی ہے, غلط عقیدے ہیں, قرآن کا انکار ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ ہے, انکار ہے. اور شکل کو مہدی ماننا, شکل کو عیسیٰ ماننا, اسلام سے نکل جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے. جو کافر ہو جائے
جو مرتد ہو جائے اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا، اس سے رشتے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بیوی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اس کے بعد جائے اور رشتے ازدواج کو نبھائے، جائز نہیں ہے، بیوی کو واپس آنا پڑے گا۔ ہم نے بار بار سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے اپنا رشتہ کسی نوجوان سے کیا دیندار سمجھ کر، اور نکاح کے وقت معلوم ہوا یا نکاح کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جس بندے کو مسلمان سمجھ کر اپنی بچی دے دیا وہ کوئی شکیلی تھا، وہ شکیلی مومن نہیں ہے، شکیلی کافر ہے، اس سے اپنی بچی کا نکاح کرنا یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر وہ جانور کو ذبح کر دے اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ اتنا اہم ترین اور نازک مسئلہ ہے۔ تو جو دجال کے میں نے چند صفات بیان کی کہ دجال ایسا ہوگا، اس کا حلیہ ایسا ہوگا، اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، لہذا عقل کے پیمانے پر جو کچھ بھی آپ کو بتلایا جائے، نوجوانوں کو بتلایا جائے، اس کا فوراً انکار کر دیں، اس سے کسی دلیل کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلا دلیل انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ جس چیز کا تعلق عقل سے نہ ہو، عقل کیسے اس کو حل کر سکتی ہے؟ جس چیز کا تعلق دیکھنے سے نہ ہو، آنکھ بھلا کیسے اس کو حل کر سکتی ہے؟ آنکھ سونگ نہیں سکتی، آنکھ سن نہیں سکتی، آنکھ بول نہیں سکتی، اسی طریقے سے عقل وحی الہی کے ان غیب کے علوم کو کبھی حل نہیں کر سکتا۔ محترم بھائی اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باتیں بیان فرمائی ہیں۔ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا؟ ملک شام، دربھنگہ سے نہیں ہوگا، اورنگ آباد سے نہیں ہوگا، لکھنؤ سے نہیں ہوگا، اور اس کے خلیفہ BHU کی یونیورسٹی میں بیٹھ کر بیعت نہیں لیں گے۔ یہ کیا مذاق بازی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا ملک شام میں ایک شہر کا نام ہے اصفہان، اصفہان سے اس کا خروج ہوگا، اور 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں گے، اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس کے ساتھ فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ جب اس کا خروج ہوگا تو حضرت مہدی اپنے لشکر کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے آئیں گے۔ حضرت مہدی جب آئیں گے اس سے پہلے مسلمانوں کے مختلف ٹکڑیاں مختلف خطوں میں جہاد کر رہی ہوں گی، جس میں ایک خطے کی قیادت حضرت مہدی بھی کر رہے ہوں گے۔ جب ان ٹکڑیوں کو یہ معلوم ہوگا کہ دجال نکل چکا ہے تو وہ سب کے سب اپنے اس جگہ کے جہاد کو کر کے دجال کے مقابلے کے لیے آئیں گے۔ جنگ ہوگی، دجال ہرائے گا، 33% مسلمانوں کے لشکر کو وہ جان سے مار دے گا، قتل کر دے گا، مسلمان شہید ہو جائیں گے، اور 33% لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلیں گے، اور 33% لوگ مقابلہ کرتے رہیں گے۔ رات ہو جائے گی، جنگ رک جائے گی، یہ ہوگا کہ اب کل مقابلہ ہوگا۔ مسلمان بھی آرام کریں گے، کھانا بنائیں گے، مشورہ کریں گے، اور دجال کا لشکر بھی آرام کرے گا، کھانا بنائے گا، مشورہ کرے گا۔ رات میں مسلمانوں میں یہ بات ہوگی کہ ہمارے بہت سے لوگ مارے گئے اور ہمارے بہت سے لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے، آگے کیا پروگرام ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے یا ہٹنا چاہیے؟ اس میں کچھ مسلمان یہ کہیں گے کہ میرے بھائیوں، کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم اپنے شہید بھائیوں کے ساتھ جا ملیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں؟ جب وہ خون کو گرم کریں گے، تمام مومنوں کا خون گرم ہوگا، اور ایک آواز میں یہ کہیں گے، ہاں یقیناً وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اللہ کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اپنے شہید بھائیوں کے ساتھ جا ملیں گے، لیکن میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مشورے میں یہ بات طے پائے گی کہ صبح جب ہوگی فجر کی نماز اول وقت میں ہم لوگ پڑھیں گے، اور اس کے بعد دشمن پر حملہ بول دیں گے۔ چنانچہ اذان ہوگی اول وقت میں،
इकामत होगी, हजरत महदी मुसल्ले पर पहुंच जाएंगे। तब तक लोगों की नजर ऊपर मनारे की तरफ जाएगी। मध्यम से रोशनी में देखेंगे कि मनारे के ऊपर कोई मौजूद है। आवाज देंगे कि मनारे के ऊपर कोई मौजूद है। लोग देखेंगे एक नबी की शबाहत, नबी की वजाहत, नबी का वकार, नबी का चेहरा, उसमें भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी पैदाइश खर के आदत, जिनकी जिंदगी खर के आदत, जिनका उठा लिया जाना खर के आदत, जो कलिमतुल्लाह है, जो रूहुल्लाह है, जो बिन बाप के पैदा है, उनके चेहरे का आलम क्या होगा, उनके नूर की चमक क्या होगी। एक नबी का चेहरा बतलाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये नबी मुरसल है, ये अल्लाह का मखसूस बंदा है। उस चेहरे को जब लोग देखेंगे, दिल के अंदर से आवाज निकलेगी, मन के अंदर से आवाज आएगी कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उनके उतारने का बंदोबस्त किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप तशरीफ ले आए, मुबारक हो, आप नमाज पढ़ाएं। वो ये कहेंगे कि मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, नमाज इस उम्मत का बंदा पढ़ाएगा, लिहाजा महदी नमाज पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के बाद वो कहेंगे जिहाद की तैयारी है, लोग तैयार हैं। वो कहेंगे ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, मेरे और अल्लाह के दुश्मन, उसको अदुवुल्लाह कहेंगे, मेरे और अल्लाह के दुश्मन के दरमियान से तुम लोग हट जाओ, उसको मुझसे मुकाबला करना है। चुनांचे मुसलमान यूं हटेंगे और सामने दज्जाल नजर आएगा। जब दज्जाल नजर आएगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नजरों की तासीर ये होगी, हदीस शरीफ में आता है कि वो पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। इस दरमियान हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़कर अपनी तलवार से उसकी गर्दन को अलग कर देंगे और उसका खून बिखर जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक तलवार में उसका खून लगा हुआ होगा। ये वही दज्जाल होगा जो एक बंदे से ये कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मरे हुए माँ बाप को जिंदा कर दूं तो तुम मुझे रब मानोगे? वो कहेगा यकीनन मानूंगा। चुनांचे वो शैतान को हुक्म देगा कि इसके माँ बाप की शक्ल में तुम जाहिर हो जाओ। वो उसके माँ बाप की शक्ल में शैतान जाहिर हो जाएगा। ये आदमी समझेगा कि अच्छा ये इसने हमारे माँ बाप को जिंदा कर दिया, वाकई ये रब है, ये पैदा करता है, ये जिंदगी देता है, ये मौत देता है, इसके हाथ में खुदाई ताकत है, लिहाजा खुदा मानने में इसको कोई हरज नहीं है, इसको खुदा मान जाए। रास्ते में गुजरते हुए एक देहाती के पास से गुजरेगा, उसकी भैंस मरी होगी, कहेगा तुम्हारी भैंस को जिंदा कर दूं तो तुम मेरे ऊपर ईमान ले आओगे? वो बोलेगा ले आऊंगा। चुनांचे शैतान को हुक्म देगा और उस भैंस की शक्ल में वो जाहिर हो जाएगा। ये देहाती और उस गांव में रहने वाले सारे लोग इसको खुदा मान बैठेंगे। उसका जादू ऐसा शदीद होगा कि वो आसमान को हुक्म देगा, वो जमीन को हुक्म देगा। पहले साल में वो आसमान को हुक्म देगा कि अपनी तिहाई बारिश को रोक ले, दूसरे साल में 2/3 को रोक ले, तीसरे साल में पूरी बारिश को रोक ले। आसमान उसकी बातों को मानेगा, जमीन उसकी बातों को मानेगी, खजाने उसकी बातों को मानेंगे। ये क्या है? अल्लाह तबारक व तआला उसको इतनी ताकत अता फरमाएंगे। हर के आदत जैसे मुआजिज़े होते हैं, जैसे करामतें होती हैं, इस तरह की ताकतें अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमा देंगे। और ये पहला ऐसा बंदा नहीं है जिसको अल्लाह ऐसे ताकत अता फरमाएंगे। अल्लाह ने पहले भी अपने बंदों को ऐसी ताकतें अता फरमाई हैं। आपने सूरह कहफ में पढ़ा होगा, जब हजरत जुल्करनैन मगरिब से मशरिक तक गए, क्या करके आदत बातें हैं। जब हजरत मूसा को हजरत खिदर मिले, किस मकाम पर मिले, अब गौर करिएगा क्या खर के आदत बातें हैं। अब गौर करिएगा 313 साल तक
کہف کے اندر سونے والا بندہ اٹھ کر بیدار ہو جاتا ہے اور بازار میں سامان خریدنے چلا جاتا ہے، اللہ نے ان کو اٹھایا ہے۔ تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دجال کو یہ خرقِ عادت باتیں دی گئیں اور ہمیں بڑی حیرت ہونے لگے، ہماری عقلیں اس کا انکار کرنے لگے کہ توبہ توبہ، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بھلا ایسا بھی ہوگا۔ اگر قرآن کو پڑھا ہے، اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا ہے تو یقیناً آپ جانیں گے کہ ایسا پہلے بھی ہوا ہے اور آگے بھی اگر ایسا ہو جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بہت طاقتیں دی ہیں، لہذا دجال کو اگر دے دے اس میں کون سی تعجب والی بات ہے؟ محترم بھائی اور دوستو، یہ ساری علامتیں دجال کی ہیں، اور دجال کا سحر ایسا ہوگا، اس کی ایسی قوت ہوگی کہ اچھے سے اچھا ایمان والا بندہ، نیک سے نیک اعمال والا بندہ بھی اگر اس کے چکر میں پڑے گا تو اپنا ایمان گنوا بیٹھے گا۔ اس سے بچنے کی جو تدبیر جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، صرف وہی تدبیر کام کرے گی، باقی کوئی بھی عقلی تدبیر کام نہیں کرے گی۔ وہ تدبیریں آپ اپنے علماء سے کہہ کر اپنی مسجدوں میں بیان کروائیں، ان کو سیکھیں، ان کو سمجھیں، اس لائن پر محنت کریں۔ محترم بھائیوں اور دوستو، یہ یقینی بات ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، لہذا جو چھوٹی نشانیاں مولانا نے بیان کی ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں اور بہت سی ہمارے درمیان موجود ہیں، دن با دن وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور بڑھتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک دن حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ اور دجال کا خروج ہو جائے گا۔ وقت بہت قریب ہے، لیکن گمراہ کرنے والے بھی بہت ہیں، ان گمراہی سے بچنا یہ نجات کے لیے ضروری ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے، ہدایت پر برقرار رہنے کے لیے ضروری ہے، اور جو آج گمراہ ہو جائے گا وہ ظاہر سی بات ہے کہ فتنہ دجال سے کسی قیمت پر بچنے والا نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی اس کو دین سے کاٹ دیا گیا، اس کو علماء سے بدزن کر دیا گیا، علماء کو دقیانوس بتلا دیا گیا، لہذا وہ علماء کی سننے والا نہیں ہے۔ مولانا نے بھی بہت سی حضرت مہدی کی علامتیں بیان کر دیں، میں نے بھی دجال کی علامتیں بیان کر دیں، ضمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامتیں بھی بیان کر دیں۔ سردست سے اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کا تعلق صرف وحی کے ساتھ ہوا کرے اس میں ہرگز کسی کے عقل کی بات کو قبول نہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور صحیح علم دین کے ساتھ اللہ ہم سب کو جوڑے رکھے، صحیح علماء دین کے ساتھ ہم لوگوں کو جوڑے رکھے۔ اللہ ہمارے ایمان و اخلاق اور اعمال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی زمانے کے ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔